بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن مجید میں بہت سی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوح و گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا اور اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل و ایمان کو اور اپنے چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہوں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کا مذاق مستی میں اڑایا جاتا۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ چکا ہوں، تو ہی ان کو راہ راست پر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا آپ کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھئی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔
پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اس پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافت۔ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسان کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل جو مشرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافت کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے مطابق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے مطابق کئی روایتیں ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف ڈھکی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی تھی 1977 میں۔ ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی کے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ، سوار کر لیے گئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی اور بہت لمبی چوڑی۔ اس میں 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود تھی۔ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ اللہ کا حکم ہوا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف ایک پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے، برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ سبحان اللہ۔